السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں میرا محافظ بائی سلمیٰ خان سیزن 2 پارٹ 7۔ دن چڑھنے کو آیا، آسمان اپنے آنسو روکے ہوئے تھا، گویا آج وہ برسے گا تو کبھی چپ نہیں ہوگا۔ اگر سعدیہ بیگم کے صحن کو دیکھنے جائے تو وہاں پر احمد شاہ کا بے جان وجود کفن میں لپٹا چارپائی پر پڑا ہوا تھا۔ شہریار، سارا، فاطمہ، خالہ، رباب اور محلے کے تقریباً سارے لوگ ان کے گھر موجود تھے۔ برہان کے آنسو تھم چکے تھے، اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جس سے انسان خوف کھا سکتا تھا۔ سجاد، شہریار، سارا تینوں اس کے پاس ہی تھے۔ وہ رو رہے تھے، وہ بہت زیادہ ہی رو رہے تھے، مگر برہان نہیں رو رہا تھا۔ نہ جانے اس لڑکے نے 16 سال کی عمر میں خود سے کیا وعدے کر لیے تھے کہ ان وعدوں نے اس کے آنسو بھی اس سے چھین لیے تھے۔ سعدیہ بیگم ویسے ہی مجسمہ بنی ان کی چارپائی کے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ نفیسہ کچن کے فرش پر بیٹھے روئے جا رہی تھی، انہیں خوف ہو رہا تھا۔ انہوں نے احمد شاہ کو کبھی سفید کفن میں لپٹا دیکھنے کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ آج وہ شخص باہر نیند میں سویا ہوا تھا، اور ایک ایسی نیند جس سے وہ کبھی واپس نہیں آنے والا۔ عبداللہ بس احمد شاہ کا چہرہ ہی دیکھ رہے تھے۔ اس دن عبداللہ نے اپنے ہونٹ سی دیے تھے۔ جب مالک مر جاتے ہیں تو اکثر وفادار ملازم اپنے ہونٹ سی دیتے ہیں۔ اسی وقت داخلے دروازے سے 3 وجود داخل ہوئے، کسی نے بھی مڑ کر ان کو نہیں دیکھا۔ ایک شخص اپنی آنکھوں میں آنسو لیے احمد شاہ کے بھیجا وجود سے لپٹ کر رونے لگا۔ وہ رو رہا تھا، بھائی آپ کیوں چلے گئے ہمیں چھوڑ کر؟ بھائی آپ کیوں چلے گئے بھائی؟ وہ بس ان سے لپٹ کر یہی الفاظ دہرا رہا تھا۔ عبداللہ نے ایک نفرت بھری نظر کبیر شاہ پر ڈالی اور پھر نظر پھیر لی۔ ثمینہ آگے بڑھ کر سعدیہ بیگم کے گلے لگی۔ کبیر شاہ کی برس ثمینہ بہت الگ تھی۔ جتنا ہی کبیر بے رحم تھا، ثمینہ اتنی ہی رحم دل تھی۔ وہ جتنا ہی شاطر تھا، ثمینہ اتنی ہی معصوم۔ بھابھی صبر کرے آپ، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ ثمینہ انہیں گلے لگائے بس انہیں تسلیاں دے رہی تھی۔ ان کے ساتھ ان کی 9 سالہ بیٹی انمول شاہ بھی تھی، اور وہ کچھ دیر دروازے پر کھڑی رہی، پھر اپنی نظریں گھمائی تو صحن کے کونے پر اسے 5 لوگ بیٹھے نظر آئے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے ان کی طرف بڑھی اور بہت آہستہ آواز میں بولی، آپ میں سے برہان بھائی کون ہے؟ اور برہان جو پتھر کا بنا بیٹھا ہوا تھا، اچانک سامنے کھڑی اس بچی کو دیکھنے لگا۔ سجاد نے برہان کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اسی وقت آگے بڑھی اور برہان کے گلے لگ گئی۔ ایک پل کے لیے برہان بالکل ساکت ہو گیا تھا۔ یہ سب کچھ اتنا جلدی ہوا تھا کہ وہ ری ایکٹ بھی نہیں کر پایا، یا کوئی شاید وہ اس حالت میں تھا ہی نہیں۔ اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے، آمین۔ برہان ناسمجھی سے اسے دیکھے گیا۔ وہ اس کا سوال سمجھ کر اسے جواب دینے لگی، مما نے راستے میں مجھے بتایا تھا کہ تایا ابو کے بیٹے برہان بھائی کو گلے لگا کر اللہ آپ کو صبر دے، یہ الفاظ کہنے ہیں۔ اور وہ یہ سب کہتے ہوئے اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ برہان کی نظر اس کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ چاہے برہان ان لوگوں سے کتنی ہی نفرت کرتا ہو، مگر ان سب میں انمول کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ اچانک سے اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر انمول کے سر پر رکھا۔ ساتھ بیٹھے لوگ حیران تھے، اور پھر اپنی اس حرکت پر وہ خود بھی حیران تھا۔ انمول ہلکا سا مسکرا کر اپنی جگہ پہ واپس کھڑی ہو گئی۔ جنازہ اٹھانے کا وقت ہوا۔ جنازہ کندھوں پر رکھا جا رہا تھا، اور جیسے ہی کلمہ شہادت کی آواز سعدیہ بیگم کے کانوں سے گزری، وہ ایک دم بجلی کی تیزی کے ساتھ کھڑی ہو کر ان کو روکنے لگی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں عبداللہ بھائی؟ آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ان کو رکھیں نیچے، میں نے کہا ان کو رکھیں نیچے۔ وہ رو نہیں رہی تھی، وہ حیران تھی۔ انہیں اب یہ بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس شخص کو کھو چکی ہے۔ ثمینہ اور نفیسہ اسی وقت آگے بڑھی اور انہیں روکنے لگی۔ خالہ نے بھی بہت کوششیں کی، مگر کچھ دیر بولنے کے بعد وہ اچانک چپ ہو گئی۔ وہ لوگ احمد شاہ کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ان کی آخری آرام گاہ لے کے جا رہے تھے۔ سعدیہ بیگم اسی وقت ہلکا سا مسکرانے لگی۔ وہ مسکراہٹ کتنی زخمی تھی، وہاں کھڑا ہر شخص بخوبی جانتا تھا۔ احمد نے مجھ سے کہا تھا کہ میں جنت میں ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں، جیسے اس دنیا میں اللہ نے مجھے تم سے نوازا۔ میں اللہ سے ہر پل وہی دعا کرتا ہوں کہ وہ جنت میں بھی مجھے تم سے نوازے۔ احمد کو بہت جلدی تھی اپنا وعدہ وفا کرنے کی، اس لیے وہ اپنے آخری سفر کو چل پڑے ہیں، مگر مجھے یہاں تنہا چھوڑ کے گئے ہیں۔ میں ہر پل میرے اللہ سے دعا کروں گی مجھے احمد کا ساتھ جنت میں عطا فرما۔ ان کے الفاظ تھے یا کیا تھا؟ اس صحن میں بیٹھی ہر عورت نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ اس کی زخمی مسکراہٹ کسی سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ یہ وہ عورت تھی جو ہر ایک سے مسکرا کر ملتی تھی، کبھی اسے افسردہ نہ مایوس نہیں کرتی تھی۔
مگر آج اس پر ترس آ رہا تھا۔ جنازہ قبرستان تک پہنچ چکا تھا، قبر کھود لی گئی تھی۔ احمد شاہ کو قبر میں اتارنے کے لیے عبداللہ قبر کے اندر اترے تھے۔ ابھی کوئی اور عبداللہ کا ساتھ دینے کے لیے قبر میں اترتا کہ اتنے میں گلزار حسین پہلے ہی قبر میں اتر چکے تھے۔ عبداللہ اسے دیکھ کے حیران تھے، مگر یہ وقت حیران ہونے کا نہیں تھا۔ وہ دونوں قبر کے اندر تھے۔ آخری بار ان کا چہرہ قبرستان میں کھولا گیا۔ برہان اپنا پتھر جیسا وجود لے کر ان کی میت کے سامنے آیا، اپنا ہاتھ بڑھا کر ان کے چہرے پر رکھا، آگے کی طرف جھکا۔ بابا، آپ اپنے وعدے وفا کرتے ہیں تو میں بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دی، ان کو خون کے آنسو نہ رلائے تو میرا نام بھی سید برہان احمد یعقوب شاہ نہیں۔ اس کے ان الفاظ نے کسی کے دل میں خوف سا پیدا کیا تھا۔ محض 16 سال کا لڑکا کیا کر سکتا تھا؟ اگلے ہی پل اس شخص نے وہ خوف اپنے چہرے سے جھٹک دیا، مگر اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ محض اس لڑکے کو کم عمر سمجھ کے اس نے نظر انداز کیا تھا اور اس لڑکے کے ہاتھوں اس کا اختتام لکھا تھا۔ تاریخ بدل گئی، وقت تو گزر گیا، مگر چند لوگوں کی زندگیوں میں اندھیرا ابھی تک وہی تھا۔ احمد شاہ کے انتقال کے 1 ہفتے بعد بھابی، آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ میرا بھائی اس دنیا سے چلا گیا اور آپ میں سے کسی نے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ سونیا حلق کے بل چلائی تھی، وہ بہت روئی تھی، اس کا گلا خشک ہو چکا تھا۔ سونیا، بات سنو میری۔ نہیں بھابی، کیا سنوں میں آپ کی؟ آپ نے کیوں کیا میرے ساتھ ایسے؟ اب کی بار اس کا لہجہ پہلے سے ہلکا تھا۔ سونیا کے ساتھ ان کا 15 سالہ بیٹا یزدان میر بھی ساتھ تھا۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں لے کر روئے جا رہی تھی۔ بھابی، جو شخص اس دنیا سے گیا ہے وہ میرے باپ کی جگہ تھا اور میں اس شخص کا آخری دیدار بھی نہیں کر سکی۔ میں کیسے صبر کروں؟ خود پر نہیں سمجھ آ رہا۔ اس کے آنسو گلے میں ہی پھنس چکے تھے جب سعدیہ بیگم کی روح کو چیر دینے والی آواز اس کے کانوں تک پہنچی تھی۔ جو شخص گیا ہے وہ تمہارے لیے باپ سے بڑھ کر ہے، مگر جو شخص گیا ہے وہ میرے جینے کی وجہ تھا۔ میں ہر پل یہ دعا کر رہی ہوں کہ مجھے جلدی اللہ اس کے پاس بھیج دے، مگر دیکھو نا، میں زندہ ہوں۔ جس شخص کے لیے میں نے اپنا خاندان چھوڑ دیا، جس شخص کے لیے میں نے اپنا نام چھوڑ دیا، جس شخص کے لیے میں نے اپنی خواہشیں مار دیں، اس شخص کو میں نے 1 ہفتے پہلے بالکل ادھر، وہ اپنی شہادت کی انگلی سے صحن کے درمیان والے حصے پر اشارہ کرتے ہوئے بول رہی تھی، چارپائی پر بے جا لیٹا ہوا دیکھا۔ تو اب تم بتاؤ سونیا، یہ تمہارا اب بھی شکوہ کرنا بنتا ہے؟ سونیا کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ سعدیہ بیگم جانتی تھی کہ سونیا کا شکوہ کرنا درست ہے، مگر کیا وہ حالت تھی ان کی اطلاع کرنے کی؟ برہان اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ کالج جانا بند کر چکا تھا یا شاید وہ زندگی جینا ہی چھوڑ چکا تھا۔ کیا کہنا درست ہوگا؟ شہریار سارا روز اس کے پاس آتے تھے اور سجاد تو ہر وقت اس کے ساتھ ہی ہوتا تھا، بالکل سائے کی طرح۔ وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے، بالکل بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ رباب بھی کئی بار اس کے گھر آ چکی تھی، مگر وہ ہر بار اسے نظر انداز کر دیتا تھا۔ مگر وہ لڑکی بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ برہان کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے لیے آگے قسمت نے کیا لکھا ہوا تھا۔ اس کی اندھیروں بھری زندگی اور اندھیروں میں جانے والی تھی، اسے علم تک نہیں تھا۔ اب ایک نظر حال میں بھی ڈال لیتے ہیں۔ مؤذن کی اللہ اکبر کی آواز ان دونوں کے کانوں تک آئی تھی۔ مؤذن غفلت میں سوئے ہوئے لوگوں کو نیکی کی طرف بلا رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے اٹھ کر اپنی آخرت سنواری اور کچھ لوگوں نے اپنی دنیا کو ہی آخرت سمجھ لیا۔ وہ دونوں ویسے ہی ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ پریشے کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں اور برہان کی حالت بھی زیادہ مختلف نہیں تھی۔ وہ اسے تحفہ دے چکا تھا، بقول اس کے اس نے پری کو سب کچھ بتایا تھا، مگر ادھوری بتائی ہوئی باتیں آگے چل کے زندگی میں کیسے طوفان لاتی ہے، یہ اس وقت سید برہان احمد شاہ کو پتہ نہیں تھا۔ وہ نماز کے لیے وضو کرنے لگی۔ برہان کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ پریشے برہان کو کمرے میں نہ پا کر پھر ایک نظر دروازے پر ڈال کر نیت باندھ چکی تھی۔ اس لڑکی نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو اس کے لبوں پر سب سے پہلے الفاظ یہی تھے، اللہ ان کو صبر عطا فرما، ان کو کامیابی عطا فرما۔ بے شک مولا تو بھی جانتا ہے، جس چیز کا علم ہمیں بھی نہیں، تو ہماری نیتوں کو بہتر جانتا ہے، تو ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم فرما۔ وہ دعا میں ہی مصروف تھی کہ دروازے سے برہان نمودار ہوا۔ پریشا نے جلدی اپنی دعا مکمل کی اور پھر برہان کی طرف متوجہ ہوئی۔ برہان سنے۔ وہ جو صوفے کی طرف جانے لگا تھا، پریشے کی آواز سن کے ٹھہر گیا۔ وہ حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے پہلی بار اس کو نام سے پکارا تھا، یکدم جیسے
جیسے ہوا رک گئی۔ برہان کو اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آج پہلی بار برہان کو اپنا نام پسند آ رہا تھا، یا شاید صرف اس کے منہ سے ہی سننا پسند تھا۔ وہ بس اسے ہی دیکھتا رہا، سانس روکے۔ میں کہہ رہی تھی کل کا جو لیکچر تھا اس پر میں دھیان نہیں دے پائی تھی۔ آپ لوگ مجھے نظر انداز کر رہے تھے تو میں دھیان ہی نہیں دے پا رہی تھی کسی چیز میں۔ وہ بولتی جا رہی تھی مگر وہ اسے نہیں سن رہا تھا۔ ویسے تو شہریار نے مجھے سمجھایا تو تھا، لیکن مجھے سمجھ ابھی۔ وہ آگے کچھ بولتی، اس وقت برہان کے تاثرات بدلے۔ وہ کسی سحر سے سحران ہو کر نکلا تھا۔ ایک دم اس کے چہرے کے تاثرات سپاٹ ہو گئے۔ تمہیں کچھ بھی پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھ سکتی ہو، لیکن کالج کی باتیں مجھے گھر پہ کرنا پسند نہیں۔ امید ہے آئندہ تم خیال رکھو گی۔ پری کو سمجھ نہیں آیا ایک دم اس کا لہجہ کیسے بدل گیا۔ وہ اتنا کہہ کر صوفے کی طرف بڑھ چکا تھا۔ تھوڑی دیر میں سونا چاہتا ہوں کیونکہ پوری رات نہیں سویا، اور تم بھی سو جاؤ، پھر کالج کے لیے بھی اٹھنا ہے۔ اگلے ہی پل ایک نظر پری نے گھڑی پر ڈالی جو 6 بجا رہی تھی، اور اگلی نظر برہان کو دیکھا، جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کہہ رہی ہو 1 گھنٹہ تو باقی رہ گیا ہے، سو کر کرنا کیا ہے؟ لڑکی تمہیں بات اتنی دیر سے کیوں سمجھ آتی ہے؟ وہ جو صوفے پہ لیٹا ہوا تھا اس کو وہیں کھڑا دیکھ کر پوچھنے لگا۔ پری نے اگلے ہی پل ناک سے مکھی اڑائی اور اچھا والی نظر اس پر ڈال کر بیڈ کی طرف بڑھ گئی۔ سورج اپنی آگ برسانے کے لیے آسمان پر جگہ بنا رہا تھا۔ چاند ستارے کب کے اپنے گھر رخصت ہو چکے تھے۔ ہلکی سی ہوائیں چل رہی تھی۔ پری سوئی نہیں تھی، اب سونا کہاں تھا جب صبح ہو چکی تھی۔ وہ اپنے بالوں کو جوڑے کی طرح کیچر سے قید کیے کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ اچانک اس سے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ بے اختیار مڑی، سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر گویا اس کے پورے جسم میں ایک جوش سا بھر گیا۔ وہ اسی پل جا کر ان کے گلے لگ گئی۔ سعدیہ بیگم بڑی محبت سے اسے گلے لگی ہوئی تھی۔ یکدم سعدیہ بیگم کو اپنا کندھا بھیگتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ دونوں ہاتھ سے پری کا چہرہ اپنی طرف کر کے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے میرا بیٹا؟ کسی نے کچھ کہا ہے یا پھر برہان نے کچھ کہا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں اس کی خبر لیتی ہوں۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تمہیں کہنے کی؟ پری بھیگی آنکھوں سے صرف انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ کہیں تم رات کی وجہ سے تو نہیں؟ میرا بیٹا، میں بتا چکی ہوں تمہیں، وہ صرف مذاق تھا، تمہیں سرپرائز۔ امی آپ بہت اسٹرانگ ہے۔ اور سعدیہ بیگم کے الفاظ ادا ہونے سے پہلے ہی حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ وہ پریشے کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے اس سے وجہ پوچھ رہی تھی۔ پری انہیں رات کا سارا واقعہ بتا چکی تھی۔ ایک دم سعدیہ بیگم کا چہرہ زخمی محسوس ہونے لگا۔ کچھ تھا جو انہیں یاد آیا تھا، اور جو بھی تھا بہت تکلیف دہ تھا۔ میں نے آج اللہ سے دعا بھی کی تھی کہ مجھے وہ آپ کی طرح بنا دے، اللہ نہ کرے۔ بے اختیار سعدیہ بیگم کے لبوں سے ادا ہوئے تھے یہ الفاظ۔ پری یاد رکھنا بیٹا، کسی کو خوش دیکھ کر اس پر کبھی یقین مت کرنا۔ خوشی کے پیچھے کے غم ہم نہیں جانتے، صرف وہ شخص جانتا ہے، اور ہم اس شخص کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ خوشی اصلی ہے یا پھر نقلی۔ تم جیسی ہو بہت اچھی ہو اور ویسی ہی رہو، اور میں تو اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کوئی بھی میری طرح نہ بنے، کسی سے بھی ان کی محبت نہ بچھڑے۔ کچھ تھا ان کے الفاظ میں، پریشے کو اپنا دل ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک دم برہان کی آواز آئی تو وہ دونوں سیدھی ہوئی۔ پریشے چائے نکالنے لگی۔ سعدیہ بیگم اب باہر جا چکی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر برہان براجمان تھا۔ السلام علیکم امی۔ وعلیکم السلام۔ طبیعت کیسی ہے اب تمہاری؟ ان کے سوال پر ایک پل کو وہ ان کو گھور کر دیکھنے لگا۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، مگر رات کو لگ رہا تھا کہ تم کسی بات پر پریشان ہو۔ پریشان؟ وہ بھی میں؟ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے بیٹا جی۔ ماں ہوں میں تمہاری، جتنا تم خود کو بھی نہیں جانتے اس سے زیادہ جانتی ہوں میں تمہیں۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ ہوا کیا ہے؟ اس نے لب کھولے ہی تھے کچھ کہنے کے لیے کہ اتنے میں سجاد نمودار ہوا تھا۔ ہائے اللہ، شکر ہے صحیح ٹائم پہ میں آیا۔ تم کالج گئے تو نہیں نا؟ تم اندھے ہو کیا؟ ان نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ارے ہاں، تم کیسے جا سکتے ہو؟ تم تو یہاں میرے سامنے ہو۔ سجاد بھائی السلام علیکم۔ آئے بیٹھے ناشتہ کرے۔ اور برہان پریشے کو گویا آنکھوں میں کہہ رہا ہو تم نہیں کہو گی، وہ تب بھی کرے گا۔ ارے ہاں بھابھی، کیوں نہیں، یہ بھی کوئی بولنے کی بات ہے۔ اور برہان پریشے کو دیکھانا والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ لوگ ناشتہ کرنا شروع ہو چکے تھے۔ برہان بیگ میں کتابیں چیک کر رہی تھی پریشا بیگ میں کتابیں چیک کر رہی تھی جب ایک پل کو ٹھہری۔ نظریں سامنے پڑی بک پر تھمی۔ اس بک پر کسی کا نام چمک رہا تھا۔ پری بے خیالی میں نام پڑھنے لگی، اور وہ نام سن کر ان تینوں کے ہاتھ بے ساختہ رکے تھے۔ وہ شہریار کی کتاب تھی جو اس نے پریشے کو دی تھی، مگر وہ لوٹا نہیں پائی تھی۔ سجاد اسی پل اپنی آنکھیں رگڑنے لگا۔ کچھ تھا جو اسے یاد آیا تھا، کچھ ایسا تھا جسے اتنے سالوں سے وہ نظر انداز کر رہا تھا۔ سعدیہ بیگم کو برہان اور شہریار کے درمیان لڑائی کا علم تھا، مگر جب بھی وہ وجہ پوچھتی تو وہ
باتوں کو گھما دیتا، وہ کسی کو بھی وجہ نہیں بتا سکتا تھا۔ برہان کا چہرہ اسی پر سرخ ہوا تھا۔ جلن، غصہ، نفرت کیا نہیں تھا اس وقت برہان کے چہرے پر۔ وہ ہمیشہ سے شہریار کو نظر انداز کرتا آیا تھا، مگر جب سے پری آئی تھی وہ اسے نظر انداز نہیں کر سکا کہ شہریار کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ پریشا اس کی بیوی ہے، مگر پھر بھی اسے برداشت نہیں تھا کہ کوئی اس کی طرف دیکھے۔ کیا تھا ان دونوں کے بیچ؟ کیا یہ ہمدردی تھی؟ کیا یہ احسان تھا؟ کیا یہ انسانیت تھی؟ یا پھر یہ؟ اگلے ہی پل اس نے ساری سوچیں اپنے اوپر سے جھٹکی، چابی اٹھائے باہر کی طرف جانے لگا۔ پریشا بھی سلام کر کے اس کی طرف جانے لگی۔ سعدیہ بیگم برتن اٹھا چکی تھی اور وہ لڑکا ویسا ہی اس ٹیبل پر اپنی افسردہ آنکھیں لے کر بیٹھا تھا۔ برہان کے بابا کے انتقال کے بعد وہ کافی تبدیل ہو چکا تھا، نہ زیادہ لوگوں سے ملتا، نہ کسی سے بات کرتا، یہاں تک کہ اس نے تو باہر نکلنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ پھر کافی اصرار کے بعد وہ کالج آنے کو مانا تھا۔ وہ سب لوگ اسے زندگی کی طرف لا رہے تھے، وہ خود کو اور تنہائی میں لے جا رہا تھا۔ کرتے کرتے سال بیت گیا۔ برہان مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر ایک مکھوٹا پہن لیا تھا۔ وہ جب بھی گھر سے نکلتا مسکرانے والا مکھوٹا اپنے چہرے پر لگائے اپنے دوستوں سے ملتا تھا۔ السلام علیکم برہان بھائی۔ سارا روز کی طرح بہت گرم جوشی سے برہان سے مل رہی تھی۔ برہان نے بھی ہنس کر سلام کا جواب دیا۔ اسی وقت وہاں پر شہریار اور سجاد بھی آ گئے تھے۔ آج ان کے کالج کا لاسٹ ڈے تھا، پھر وہ سب اپنی زندگیوں میں مصروف ہونے والے تھے۔ اس آخری دن پر ان لوگوں نے بہت سارے وعدے کیے تھے۔ سب لوگ ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ بچھڑنے سے پہلے کچھ یادیں تھیں جو اپنے کیمراز میں قید کر رہے تھے۔ سجاد نے اس میں سے ایک لڑکے کو اشارہ کیا، وہ لڑکا ان کی طرف بڑھا۔ سجاد نے اسے ان کی تصویر کھینچنے کے لیے کہا تو وہ مان گیا۔ اب وہاں کا منظر کچھ یوں تھا۔ سب سے پہلے سجاد کھڑا تھا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے سارا کھڑی تھی، اس کے برابر میں شہریار کھڑا تھا اور شہریار نے اپنے برابر میں برہان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے مسکرا کر پوز دینے کو کہا تھا۔ یکدم ان چاروں دوستوں میں ایک اور لڑکی کا اضافہ ہوا۔ وہ چاروں ایک ساتھ چونکے تھے۔ وہ رباب تھی جو برہان کے برابر میں کھڑی ہوئی تھی، وہ برہان کے نزدیک کھڑی ہوئی تھی۔ برہان نے اپنا ہاتھ پیچھے کی طرف کیا، مگر وہ تھوڑی باز آنے والی تھی۔ وہ تھوڑا اور قریب آئی تو برہان ایک دم شہریار کو اپنی جگہ کھڑا کر کے اور خود شہریار کی جگہ کھڑا ہو گیا۔ رباب سیدھی ہو کے کھڑی ہو گئی، مگر اس کے چہرے پر ناگواری تھی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، اگر آپ لوگوں کا کھڑا ہونا ہو گیا ہو تو میں کھینچ لوں، اس لڑکے نے تنگ ہو کے کہا تو سجاد نے اس کو جواب دیا، اور اگر تم اپنی ٹانگوں پہ کھڑے رہنا چاہتے ہو تو چپ کر کے تصویر کھینچو ہماری، ورنہ۔ اچھا بھائی، میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا۔ وہ لڑکا ایک دم چپ ہو گیا۔ وہ سب مسکرا کر سامنے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ اس لڑکے نے تصویر کھینچ دی۔ وہ تصویر کچھ لمحوں میں ہی کیمرے سے ٹک ٹک کی آواز پر باہر آئی۔ اس کے باہر آتے ہی وہ تصویر شہریار نے اپنے پاس رکھنے کا اصرار کیا تو سارا نے اگلے ہی پل اس سے تصویر چھین کر برہان کے ہاتھ میں دے دی۔ برہان بھائی، آپ اپنے پاس رکھیں، اس کا کیا بھروسہ، آج تک ایک چیز نہیں سنبھال پایا، یہ بھی گم کر دے گا۔ ہاں ہاں، ہر چیز اپنے برہان بھائی کو ہی دے دو، ہم تو تمہارے کچھ لگتے ہی نہیں نا۔ شہریار جل کر بولا تو برہان کا قہقہا بے ساختہ بلند ہوا۔ اب کسی کے دل میں میری کتنی جگہ ہے وہ تو تم لوگ جانتے ہو، مگر افسوس جلنے کے علاوہ تم لوگ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ سارا اپنی ہنسی چھپائے ان کی بحث دیکھ رہی تھی۔ دیکھ لوں گا میں تمہیں، دیکھنا، مگر اتنا پیار سے مت دیکھنا، بیوی نہیں ہوں میں تمہاری، تم جیسی بیوی ہو تو میں زہر کھا کے مر جاؤں، مجھے شوق بھی نہیں ہے تمہاری بیوی بننے کا۔ سارا، سجاد، رباب ان دونوں کی بحث دیکھ رہے تھے۔ سجاد کا تو منہ کھل ہی گیا تھا۔ لا حول ولا قوت، شرم کرو، تم دونوں کیسی باتیں کر رہے ہو، لڑکے ہو تم دونوں میاں بیوی کی باتیں کر رہے ہو، وہ چلایا تھا۔ وہ سارا اپنی ہنسی نہیں روک پائی، اور یکدم ان دونوں کو یاد آیا تھا کہ وہ کس بات پر بحث کر رہے تھے۔ پھر برہان نے شہریار کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور انہی نظر سے شہریار برہان کو دیکھ رہا تھا۔ پھر دونوں نے ایک وقت میں توبہ استغفار کے الفاظ اپنے منہ سے ادا کیے تھے۔ سارا ہنستے جا رہی تھی۔ اچھا بس زیادہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، برہان نے اسے منع کیا تو وہ اور ہنسنے لگی۔ دیکھو نیلی چپکلی، ہنسنا بند کرو ورنہ سامنے فوارے کے پانی میں پھینک دوں گا، اور وہ ویسے ہی ہنستی رہی۔ ایک دم برہان اور شہریار نے ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارہ کیا تو اس ہنستی ہوئی لڑکی کو ان دونوں نے بازو سے اٹھایا اور سامنے پانی کی طرف لے گئے۔ یا اللہ، میں نہیں ہنسوں گی اب، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میری طبیعت اور خراب ہو جائے گی۔ برہان بھائی، آپ مجھے نیچے اتار دیں، اللہ کا پکا وعدہ، میں نہیں ہنسوں گی، آپ مجھے اتار دیں، مجھے پانی میں نہیں جانا، میں نے نئے کپڑے پہنے ہیں نہیں۔ وہ بس چلا رہی تھی، مگر وہ دونوں نہیں سن رہے تھے۔ اب سبق ملے گا اس نیلی چپکلی کو،
پیچھے سجاد نے بھی اپنا حصہ ڈالنا بہتر سمجھا۔ ایک دم وہ دونوں اس فوارے کے پانی میں اس کو پھینک چکے تھے۔ ابھی وہ دونوں پیچھے مڑتے کہ سجاد نے دھکا دے کر دونوں کو بھی پانی میں پھینک دیا۔ اور پہلی بار سارا کو سجاد اچھا لگا تھا۔ ہائے میرے نالائق بھائی، آج پہلی بار زندگی میں اچھا کام کیا ہے تم نے۔ وہ اسے شاباشی دیے جا رہی تھی، مگر وہ تینوں پانی میں تھے تو سجاد کیسے باہر رہتا؟ وہ وہی فوارے کے بہت قریب آ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ تینوں اسے کچھ دیر وہی کھڑا دیکھتے رہے۔ جب ان تینوں کی جانب سے خاموشی سے سجاد نے پائی تو خود بول اٹھا، تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے، خود پانی میں مزے کر رہے ہو اور میں اتنا قریب آ کے کھڑا ہو گیا ہوں۔ تم لوگوں سے اتنی زحمت نہیں ہو رہی کہ مجھے اٹھا کر پانی میں پھینکو۔ تمہارے پاؤں میں مہندی لگی ہوئی ہے کیا؟ یہ کہنے والا شہریار تھا۔ یا تمہارے پاؤں ہی نہیں ہے؟ برہان بھی کیسے پیچھے رہ سکتا تھا؟ یا تم پتھر کے مجسمے بن چکے ہو کہ خود نہیں آ سکتے؟ اب کی بار سارا کی آواز آئی تھی۔ سجاد کا تو منہ ہی اتر گیا تھا۔ میری بلا سے بھاڑ میں جاؤ تم لوگ۔ ابھی وہ مڑنے ہی لگا تھا کہ برہان اور شہریار نے اسے ہاتھوں سے پکڑ کر پانی میں پھینکا۔ ہائے ہمارے بارش کے موسم میں نکلنے والے مینڈک، تمہیں کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ مینڈک؟ وہ شہریار کی بات پر حیران ہوا تھا۔ ہاں مینڈک جیسی شکل تو ہے۔ ویسے برہان بھی آج اچھے خاصے موڈ میں تھا۔ وہ چاروں ایک دوسرے کو پانی میں ڈبانے کی کوشش کر رہے تھے۔ رباب وہیں کھڑی ان کو دیکھتی رہی۔ وہ اتنے سالوں میں بھی ان کا حصہ نہیں بن پائی، کیونکہ وہ چار مکمل تھے اور مکمل چیز میں زائد نہیں ہوتا۔ وہ دوسری طرف مڑ گئی اور وہ چاروں اس آخری دن کو انجوائے کر رہے تھے۔ ان کے چہرے پر کیا نہیں تھا؟ اس دن ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ لوگ ہمیشہ ساتھ رہیں گے، مگر کچھ وعدے ٹوٹنے کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ سجاد کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اسے بہت کچھ یاد آیا تھا اور جو بھی یاد آیا تھا وہ صرف تکلیف ہی دیتا تھا۔ وہ اسی پل ٹیبل سے اٹھا اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ان کی گاڑی کالج کے باہر رکی تھی۔ پریشے گاڑی سے نکلنے لگی تھی کہ اتنے میں اپنے پیچھے سے برہان کی آواز سنی تو رک گئی۔ تمہیں اگر کوئی بھی پریشانی ہو یا کچھ بھی ہو تو تم سبین کے پاس جایا کرو۔ اس کالج کے لوگ اتنے اچھے نہیں ہیں جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ پریشا اس کا مطلب نہیں سمجھ پائی اور ناسمجھی سے اسے دیکھتی رہی۔ میرا مطلب ہے کہ وہ تمہاری فرینڈ ہے تو تمہیں اس کے پاس جانا چاہیے۔ پریشے کو کچھ خاص سمجھ نہیں آیا، صرف جی میں سر ہلا کر وہ باہر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اسے دور جاتا دیکھتا رہا۔ جب وہ کالج کے دروازے کے پار غائب ہو گئی تو وہ بھی گاڑی پارک کرنے کے لیے آگے بڑھنے لگا۔ ہر روز کی طرح آج بھی وہ شور شرابہ تھا۔ تھوڑا آگے چل کے اسے سبین نظر آ گئی تھی۔ وہ اس کے گلے لگی اور اسے اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ کہاں چل رہے ہیں ہم سبین؟ بتاؤ تو صحیح۔ بے فکر رہو، اگر اغوا نہیں کر رہی ہوں میں تمہیں، چپ کر کے چلو۔ وہ چپ کر کے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ تھوڑا آگے بڑھ کر سبین نے اس کی آنکھوں پر سیاہ کپڑا باندھ دیا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ میری آنکھیں بند کیوں کر رہی ہو؟ وہ ہرگز نہیں سمجھ پائی تھی۔ اب چپ کر جاؤ ورنہ تمہارے منہ پہ ٹیپ لگا دوں گی۔ کتنا بولتی ہو تم؟ مجھے تو یقین نہیں آتا کہ تم وہی پری ہو جو کچھ بولتی نہیں تھی، اور یہاں تو دیکھو کینچی کی طرح زبان چل رہی ہے۔ وہ اس کی اس بات پر پری کو بے اختیار ہنسی آئی۔ اس پل وہ بالکل برہان جیسی لگ رہی تھی۔ وہ بھی تو اسے یہی کہا کرتا تھا۔ اب اگر تمہارا ہنسنا ہو گیا ہو تو پٹی باندھ دوں میں؟ اس نے خفگی سے کہا تو پری نے باندھ دو والی نظر سے اسے دیکھا۔ سامنے اندھیرا تھا، بالکل اندھیرا، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسے ایک اندھیری جگہ لے جا رہی تھی۔ سبین کیا اب میں پٹی ہٹاؤں؟ پری نے سوال کیا تو سبین کی کوئی آواز نہ آئی۔ دیکھو میں تم سے پوچھ رہی ہوں، مجھے بتاؤ۔ سبین کی آواز نہ پا کر وہ گھبرا گئی اور فوراً اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی۔ اس کے چاروں طرف صرف اندھیرا تھا، ایسا اندھیرا کہ جس میں اپنا ہاتھ بھی نہ دیکھ سکے۔ سبین؟ اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی، لفظ ٹوٹ ٹوٹ کے ادا ہو رہے تھے۔ سبین کہاں ہو تم؟ کہاں لے آئی ہو مجھے؟ وہ رونے کو آ گئی تھی۔ اتنے میں اس کو اپنے دائیں کان کی طرف ایک سرگوشی سنائی دی، ہیپی برتھ ڈے ٹو دی موسٹ بیوٹیفل گرل ان دی ورلڈ۔ وہ ایک دم پیچھے کی طرف مڑی تھی اور جیسے ہی اس نے اپنی گردن موڑی اس کے سامنے سیاہ آنکھوں اور بھورے بال والا ہینڈسم سا لڑکا تھا۔ وہ حیران تھی، بہت زیادہ حیران۔ ہیپی برتھ ڈے پری! اسے اپنی پیچھے سے چیخوں کی آوازیں آئی اور جیسے ہی اس نے ان لوگوں کی طرف دیکھا تو واقعی میں حیران ہو گئی تھی۔ کالج کے کچھ اسٹوڈنٹ جن سے اس کی سلام دعا تھی وہ سب وہاں کھڑے تھے، ان کے بیچ سبین بھی کھڑی تھی۔ وہ کالج کا الگ حصہ تھا جسے زیادہ تر کالج ایونٹس کے لیے یوز کیا جاتا تھا۔ وہ پورا غباروں سے بھرا ہوا تھا۔ سامنے پری کے نام کا بورڈ بھی لگا تھا۔ 3 منزلہ بہت خوبصورت کیک اس ٹیبل کی زینت تھا جس پر ایک پری نما ڈال بنی تھی۔ وہ سب دیکھ کر اس کی آنکھ سے
ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے رخسار پر گرا، مگر اس آنسو کو زمین پر گرنے نہیں دیا گیا۔ کسی نے اپنی انگلی سے وہ آنسو روک لیا۔ یہ آنسو بہت قیمتی ہے، اسے یوں ضائع مت کریں۔ شہریار اس کے برابر میں کھڑا ہو چکا تھا۔ سبین پری کو آگے کی طرف بلا رہی تھی۔ اسے اس طرح سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا کہ جس جگہ سبین لوگ کھڑے تھے وہ ایک اسٹیج تھا۔ پری نے لائٹ بلو کلر کا بہت خوبصورت فراک پہنا ہوا تھا جو پیروں تک آتا تھا۔ وہ یوں ہی آگے کی طرف بڑھنے لگی تو کسی چیز سے ٹکرا کر ابھی وہ گرتی کہ کسی نے اسے تھام لیا تھا، بہت مضبوطی سے تھاما تھا۔ دھیان سے، آپ کو لگی تو نہیں؟ وہ فکر مندی سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ پری نے نفی میں سر ہلایا۔ پری کو اوپر چڑھنے کے لیے شہریار کے ہاتھ کا سہارا چاہیے تھا اور اسی سہارے کے ساتھ وہ اوپر اس کے ایک تک پہنچی تھی۔ پری نے کینڈلز بجھائی تو پری کو وش مانگنے کے لیے کہا گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور ان آنکھوں کے پردوں پر کسی کا چہرہ جگمگایا تھا، ایک ایسا چہرہ جس نے پری کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑا، جو پری کا محافظ تھا، اس کو جس کی عادت ہو رہی تھی، وہ جس نے اسے کبھی تکلیف نہیں دی تھی، اسے کبھی رونے نہیں دیا تھا، وہ جس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی تھی، وہ شخص جو اس کے لیے سب سے اہم تھا، اس کا دوست، اس کا ساتھی، اس کا محافظ، اس کا شریک حیات، اس کا شوہر۔ پری اپنی بند آنکھیں کیے وش مانگ رہی تھی اور شہریار کی آنکھیں صرف پری کے ہلتے ہونٹوں پر تھی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کیا مانگ رہی ہے۔ وہ واقعی میں جاننا چاہتا تھا۔ آج شہریار منصور کا دل اس کے قابو میں نہیں تھا، اسے تجسس تھا۔ اور کچھ ہی پل بعد پری نے اپنی آنکھیں کھولی اور کینڈلز بجھائی۔ ہر طرف ہیپی برتھ ڈے کی آواز آ رہی تھی۔ پری نے کیک کٹ کیا تو وہ سبین کو کھلانے لگی، مگر سبین تصویریں کھینچنے میں مصروف تھی، تو پھر اپنے بھائی جان کھڑے اس لڑکے کو کھلانے لگی۔ شہریار اس کے ہاتھ میں بچا تھوڑا کیک اپنے ہاتھوں میں لیا اور پری کو کھلانے لگا۔ ہمیشہ خوش رہو، ایسے ہی۔ آج شہریار منظور جو بھی لفظ ادا کر رہا تھا اپنے دل سے، اور یہ بات کوئی سمجھ پائے یا نہ سمجھ پائے، مگر کھڑکی پہ کھڑا ایک وجود بخوبی سمجھ رہا تھا۔ کسی کے دل کو کچھ ہوا تھا، کسی کے دل میں نفرت اور بڑھ گئی تھی۔ جب وہاں پر سیلیبریشن ختم ہوئی تو سب کلاس روم کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اسی وقت سبین نے پری کو بتایا تھا کہ یہ سب شہریار نے کیا ہے۔ پری ناسمجھیگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے کیسے پتہ چلا میری برتھ ڈے کا؟ وہ تو مجھے بھی نہیں پتا، بس مجھے اس نے صبح کال کی تھی اور سارا پلان بتایا تھا اور میں نے اس کا ساتھ دیا۔ پری کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کلاس روم کے باہر وہ لوگ پہنچ چکے تھے۔ اگر سامنے کا منظر دیکھا جائے تو برہان بورڈ کے سامنے سنجیدہ چہرہ لے کر کھڑا تھا۔ پری یوں ہی آگے بڑھنے لگی تو برہان نے اسے روک دیا۔ کہاں تھے آپ لوگ؟ سیدھا صاف سوال۔ سر وہ سبین، میں پریشا سے پوچھ رہا ہوں۔ ہاں تو مس پریشا صدیق، کہاں تھی آپ؟ اور آپ کے چہرے پر کیا لگا ہوا ہے؟ سبین نے چہرہ گھما کر پریشا کو دیکھا تو پریشا کے گال پر کیک کی تھوڑی سی کریم لگی ہوئی تھی۔ سبین نے پریشا کو ہاتھ سے اشارہ کیا تو اس نے فوراً اپنا پورا چہرہ صاف کرنے لگی۔ شاید میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ اب اس کی آواز ہلکی سی بلند ہوئی تھی۔ اس کا یہ روپ دیکھ کر سبین بھی حیران تھی۔ میرے ساتھ تھی یہ، اور ان کے چہرے پر کیک کی کریم میں نے لگائی ہے۔ ان دونوں کے پیچھے سے کسی کی آواز برہان کے دل کو جلا کر راکھ کر گئی تھی۔ اب شہریار پری اور سبین کو پار کر کے آگے کی طرف کھڑا تھا۔ آپ کو جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھے سر، اس نے سر پر زور دیا تھا۔ شاید میں آپ سے بات نہیں، آپ نے ان لڑکیوں سے پوچھا، اوہ سوری، اس لڑکی سے پوچھا کہ وہ کہاں تھی۔ اس نے پری کی طرف انگلی کی تھی۔ وہ جواب نہیں دے سکتی کیونکہ جواب مجھے دینا ہے، تو بہتر ہوگا کہ مجھ سے پوچھے تو میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ کون کہاں تھا یا کہاں نہیں۔ اس کی آواز دھیمی تھی مگر لہجہ طنزیہ تھا۔ برہان کے ماتھے پر بل آنے لگے۔ بہتر ہوگا شہریار آپ دور رہے اس معاملے سے۔ دور ہی تو نہیں رہ پا رہا۔ وہ ایک سیکنڈ کی دیری کرے بغیر اس کو جواب دیا جا رہا تھا۔ صحیح کہا تھا سجاد نے، برہان کو شہریار ہی چپ کروا سکتا ہے اور شہریار کو برہان۔ وہ واقعی میں چپ ہو گیا تھا۔ میرا قصور ہے، مجھے سزا سنائے۔ وہ تو تم سنایا کرتے ہو بغیر سجانے۔ برہان کی آنکھوں میں پرانے وقت کی کچھ جھلکیاں آئی تھیں۔ اگر اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا ہو تو صفائیوں پر ہی نہیں کیا جاتا۔ کاش تم سچ دیکھ لیتے۔ ان دونوں کے درمیان باتوں کو کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ برہان سامنے شہریار کی طرف چہرہ گھمائے اسے دیکھ رہا تھا۔ فرق یہ تھا کہ اس کا چہرہ پریشا کی طرف تھا مگر نظریں اس کے پیچھے کھڑی لڑکی پر۔ شہریار اس کی نظروں کا تعاقب کر کے سمجھ چکا تھا کہ وہ جسے دیکھ رہا ہے۔ وہ تھوڑا برہان کی طرف بڑھا، اس کے کان میں سرگوشی جتنی دھیمی آواز کر کے بولا، ایک لڑکی کو میں نہیں بچا پایا اور دوسری کو میں کچھ ہونے نہیں دوں گا۔ الفاظ تھے کہ کیا؟ برہان کو اپنا پورا جسم زمین میں دھنستے ہوئے محسوس ہو رہا تھا۔ ایک دم برہان کے ماتھے پر پسینہ چمکا۔ اسے کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا۔ بجلی کی تیزی کی رفتار سے باہر کی طرف نکل گیا۔ اسے ایک دم
اپنے آس پاس آکسیجن کی کمی محسوس ہو رہی تھی، اسے سانس لینے میں پریشانی ہو رہی تھی۔ بہت کچھ تھا جو اس کے سامنے آیا تھا، جس چیز سے وہ ڈرتا تھا وہ چیز بہانے بہانے سے اس کے سامنے آ جاتی تھی۔ وہ کمزور نہیں تھا، وہ کبھی بھی کمزور نہیں تھا، مگر اسے کمزور بنا دیا گیا تھا۔ وہ لوگوں کے سامنے گھر جیسا دکھنے والا لڑکا تنہائی میں بچوں کی طرح ڈرتا تھا۔ ماضی کی کچھ تلخ یادوں نے برہان کا آج بھی تباہ کر دیا تھا۔ چند سال قبل وہ چار کالج کا آخری دن انجوائے کر رہے تھے۔ برہان کو ایک میسج موصول ہوا، کالج کے پچھلے حصے میں جلدی سے آ جاؤ، اگر نہ آئے تو نتائج کے ذمہ دار تم خود ہوں گے۔ میسج ان نون نمبر سے کیا گیا تھا۔ اس میسج بھیجنے والے کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اس نے اگنور کیا، انجام بہت بھیانک ہوگا۔ اس کے فون پہ میسج پر میسج آ رہا تھا۔ میسج کی آواز ان تینوں کے کان میں بآسانی سنائی دے رہی تھی۔ کون ہے؟ اور یہ پوچھنے والا شہریار تھا۔ برہان نے پتہ نہیں والا اشارہ کیا۔ جب میسج آنا نہیں رکے تو برہان اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ سارا پوچھ رہی تھی، مگر برہان نے ان لوگوں کو پریشان کرنا نہیں چاہا۔ کچھ نہیں، مجھے کچھ کام یاد آ گیا ہے، میں بس تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ وہ تینوں سمجھ گئے تھے کہ اگر وہ ایک بار منع کر چکا ہے تو اسے 1000 بار پوچھو وہ تب بھی نہیں بتائے گا۔ وہ تینوں ٹھیک ہے والی نظر ڈال کر دوبارہ کھانے میں مصروف ہو گئے تو برہان موبائل اٹھا کر کالج کے اس حصے میں جانے لگا جس حصے میں اسے بلایا گیا تھا۔ وہ یوں ہی اس حصے تک پہنچا، سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ ایک دم اس لڑکی نے برہان کو دیکھا تو اس کی طرف چلی آئی۔ ابھی وہ برہان کو گلے لگانے ہی والی تھی کہ برہان نے اس کو دور دھکا دیا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا آپ؟ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ رباب خود کو سنبھال چکی تھی اور پھر اس کے مقابل آ کے کھڑی ہوئی۔ برہان، میں بہت محبت کرتی ہوں آپ سے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے اتنی کرتی ہوں۔ میں نے جب آپ کو پہلی بار دیکھا تو تب ہی دل ہار بیٹھی تھی۔ ایک دم برہان کے 14 طبق روشن ہو چکے تھے۔ وہ آنکھیں کھولے صرف اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ تو جانتا تھا کہ رباب اسے پسند کرتی ہے، مگر اس حد تک وہ نہیں جانتا تھا۔ میں آپ سے حد سے بڑھ کر محبت کرتی ہوں، میں آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں برہان، کچھ بھی۔ بولتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ اس وقت اس کی حالت ایسی لگ رہی تھی کہ برہان اس سے کہتا کہ اپنا ہاتھ کاٹ دو تو وہ ایک سیکنڈ نہ لگاتی۔ دیکھیں، مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، آپ گھر جائیں۔ ٹھیک ہی تو نہیں ہوں میں، اتنے سالوں سے میں کوشش کر رہی ہوں آپ کو اپنی طرف مائل کرنے کی، لیکن نہیں، جتنا میں آپ کو اپنی طرف کرنے کی کوشش کرتی ہوں اتنا آپ مجھ سے دور بھاگتے ہیں۔ آپ کو رحم نہیں آتا مجھ پر؟ اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ برہان اپنے ہاتھ باندھے صرف اس کے جنونی انداز کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے ہر برے وقت میں آپ کا ساتھ دیا۔ آپ کے بابا کی ڈیتھ کے بعد جب آپ ڈپریشن میں چلے گئے تھے تو میں روز آتی تھی آپ کے پاس، مگر آپ نہیں ملتے تھے مجھ سے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو طوفانی بارش کی طرح نہ تھمنے کا وعدہ کر چکے تھے، اور میں اس حد تک چلی گئی ہوں کہ میں آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ایک غصہ تھا، ایک جنون تھا، ایک طیش تھا۔ میں رباب محمود، جس پر لوگ مرتے ہیں، لیکن میں آپ پر مر مٹی۔ دیکھیں مجھے، آپ دیکھیں مجھے۔ وہ اپنے کپڑوں کی طرف اشارہ کر کے برہان کو بتا رہی تھی، میں جب یہاں آئی تھی تو میں ایسی تھی۔ نہیں برہان احمد، میں ایسی نہیں تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی شلوار قمیض نہیں پہنا، میں نے اپنی زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی، میں نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے سر پر دوپٹہ نہیں رکھا، مگر دیکھو برہان، اس کا لہجہ التجایا ہو گیا تھا، آپ نے سارا کو بتایا تھا کہ آپ کو شلوار قمیض میں لڑکیاں پسند ہے، اور دیکھیے میں نے شلوار قمیض پہننا شروع کر دی۔ آپ کو نماز میں سکون ملتا ہے تو میں نے آپ کے لیے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ آپ کو پردے والی لڑکیاں پسند ہے تو دیکھیے پردہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ برہان احمد، یہ رباب محمود آپ کے لیے خود کو مکمل بدل چکی ہے، تو پھر آپ مجھ سے محبت کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں برہان، کیوں؟ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ اس وقت برہان کو اس لڑکی پر بہت ترس آ رہا تھا۔ وہ بھی اسی طرح زمین پر بیٹھا اور بہت نرم لہجے میں کہنے لگا، آپ نے نماز پڑھنا شروع کی، بہت اچھی بات ہے، مگر رباب آپ یہ بھول گئی، نماز انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے، کیونکہ نماز انسان اللہ کے لیے پڑھتا ہے، نہ کہ لوگوں کے لیے۔ اور آپ جانتی ہیں اگر ہم کسی کو متاثر کرنے کے لیے عبادت کریں تو اس کی عبادت نہیں بلکہ ریاکاری کہی جاتی ہے۔ اگر آپ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں تو آپ اس کے قریب آ جاتے ہیں، اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، مگر آپ میرے لیے پڑھ رہی تھیں، مجھے راضی کرنے کے لیے۔ یہ غلطی تھی آپ کی۔ میں نے آپ کو یہ تو کبھی نہیں کہا کہ آپ خود کو میرے لیے تبدیل کریں۔ رباب آنکھوں سے آنسو بہا کر صرف اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آپ مجھے بتائیں، میں نے آج تک آپ کو کوئی بھی ایسا احساس دلایا یا کوئی بھی ایسی حرکت کی ہو جس سے آپ کو محسوس ہو رہا ہو کہ میں آپ میں دلچسپی لیتا ہوں؟ وہ خاموش رہی، وہ کچھ بول ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔
آپ نہیں جواب دے سکتی کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ میں نے آج تک ایسی کوئی حرکت نہیں کی۔ رباب آپ بہت اچھی لڑکی ہے، سب کا خیال رکھنے والی، سب کا احساس کرنے والی، ایک رحم دل لڑکی، مگر مجھے آپ سے محبت نہیں ہے۔ میں محبت کر ہی نہیں سکتا، یہ چیز میرے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ جو جذبات انسان محبت میں محسوس کرتا ہے، میں نے کبھی بھی آپ کے لیے محسوس نہیں کیا۔ اس کے آنسوؤں میں اور اضافہ ہو گیا تھا، تو بہتر ہوگا آپ خود پر دھیان دیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے آپ کے جیسا ہی اچھا انسان لکھا ہوگا، کیونکہ میں اچھا نہیں ہوں۔ آپ میرے ظاہر سے متاثر ہو کر مجھ سے محبت کر بیٹھی ہے، مگر آپ میرا باطن نہیں جانتی، کوئی بھی نہیں جانتا، اور آپ میرا اگر باطن جان لے تو آپ پناہ مانگیں گی مجھ سے۔ ہر انسان کے دو روپ ہوتے ہیں، ایک روپ جو میں سب کو دکھا چکا ہوں جس سے آپ متاثر ہوئی ہے، اور ایک روپ میں دکھانا نہیں چاہتا کیونکہ آپ مجھ سے پھر خوف کھائیں گی۔ الفاظ تھے کہ کیا رباب کو اپنا پورا جسم مٹی ہوتے ہوئے محسوس ہو رہا تھا۔ برہان تک آخری نظر اس پر ڈال کر یوں ہی اٹھنے لگا کہ رباب نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولنے لگی، مجھے آپ ہر روپ میں قبول ہے، ظاہر باطن ہر روپ میں، اور آج رات سب واضح ہو جائے گا۔ میں رات کے 12 بجے اسی مقام پر آپ کا انتظار کروں گی۔ اگر آ گئے تو آپ کو مجھے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا، اور نہیں آئے تو کل میرا جنازہ اپنے کندھوں پر اٹھا لیجیے گا۔ برہان ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھی، دوپٹہ سیدھا کیا اور برہان پر نظر ڈال کر آگے کی طرف بڑھ گئی۔ برہان تو وہیں بیٹھا رہ گیا۔ برہان اپنے آفس میں آ چکا تھا۔ شہریار کی باتوں سے بہت کچھ اسے یاد آیا تھا۔ اسے سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ سینے پر رکھے بیٹھا تھا کہ کسی نے دائیں جانب سے پانی کا گلاس اس کو پیش کیا۔ وہ سر شاہد تھے۔ برہان، ریلیکس ہو جاؤ، تم جانتے ہو وہ جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے تاکہ تمہیں کمزور کر سکے۔ میں کمزور نہیں ہوں سر، میں ہرگز کمزور نہیں ہوں۔ اب وہ اپنے پرانے روپ میں واپس آ چکا تھا۔ وہ کتنا بھی کمزور ہوتا، دوسروں کے سامنے خود کو نہیں دکھاتا تھا۔ میں جانتا ہوں، مگر تم خود کو پرسکون رکھو۔ میں ٹھیک ہوں سر۔ برہان، بہت ساری مشکلیں تم پر آئی، تم نے بہت ہمت سے ان سب کا سامنا کیا، اب یہ ساری پریشانیاں تمہیں چھوٹی لگنی ہے۔ برہان اب سنبھل چکا تھا۔ وہ سر شاہد کی ساری باتیں توجہ سے سن رہا تھا۔ میں نے آج کل کچھ محسوس کیا ہے جو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تم نے بھی محسوس کیا ہوگا۔ برہان سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ او بھائی، اب تم مجھے ایسے مت دیکھو کہ جیسے کہ تم کچھ جانتے ہی نہیں ہو، مگر وہ واقعی میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ شہریار آج کل بہت زیادہ پریشے کے ساتھ دکھائی دیتا ہے، اور برہان کو ساری بات سمجھ آ گئی۔ وہ بے تاثر چہرے سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ دیکھو میرے اسٹوڈنٹ، تم بھی رہ چکے ہو اور وہ بھی۔ میں دونوں کو کتنا جانتا ہوں یہ تم دونوں کو پتہ ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ پری میں دلچسپی لے رہا ہے، اور اس پل برہان کے کان کی لو ان کے الفاظ سے سرخ ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم سنجیدہ، آنکھوں میں غصہ اور دل میں جلن سی محسوس ہونے لگی۔ سر، میں آئندہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس کا لہجہ پرسکون تھا، مگر الفاظ سختی سے ادا کیے گئے تھے۔ سر شاہد اس کی بات سمجھ کر چپ ہو گئے۔ جیسے ہی وہ باہر کی طرف جانے لگے تو ایک بات یاد آئی، اور خوشی سے برہان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، سارہ آ رہی ہے۔ اور برہان کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ وہ حیران نظروں سے سر شاہد کو دیکھ رہا تھا، جیسے ہی نظروں میں کہہ رہا ہو، آئی یو سیریس؟ اس نے اپنی پڑھائی پوری کر لی ہے تو وہ پاکستان واپس آنا چاہتی ہے، تو بس وہ کل تک یہاں آ جائے گی۔ برہان کے چہرے کی ساری خفتی چند منٹوں میں دور ہو گئی تھی۔ سارہ اس کی چھوٹی بہنوں کی طرح تھی۔ اسے یاد تھا کہ سارہ ہرگز پاکستان چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی تھی۔ جب اسے ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے گئے تھے تو بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ وہ ان کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی تھی۔ آج 7 سال بعد وہ واپس آ رہی تھی، یعنی خوشیوں کا وقت قریب آ رہا تھا، مگر وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ ان الفاظ کے معنی سید برہان احمد شاہ سے زیادہ کون سمجھ سکتا تھا؟ تھینک گاڈ۔ ہے مین، آر یو بلائنڈ؟ وہ غصے سے گاڑی سے نکلی تھی۔ اینی ون کین بی بلائنڈ بائی اے بیوٹیفل گرل لائک یو۔ تم جیسی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر کوئی بھی اندھا ہو سکتا ہے۔ اپنا منہ بند رکھو۔ ہائے نائس کار۔ وہ لڑکی ویسے ہی آنکھوں میں آگ بھرے اس لڑکے کو جلانے کے لیے تیار تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ ریس لگا دی جائے، مگر رہنے دو۔ وہ لڑکی اپنی گاڑی پر ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ اس لڑکی کے دائیں جانے 2 اور لڑکیاں تھیں، کیونکہ تم جیسی نازک لڑکی ہار کر پھر رونے لگ جائے گی، اور میں ان خوبصورت آنکھوں کو ہرگز پانی میں ڈوبتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اس لڑکی کے چہرے پر اچانک سے طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ ڈرتے ہو کہیں ایک لڑکی سے ہار نہ جاؤ؟ اس کی بات پر لڑکا سیدھا ہو کے کھڑا ہو گیا۔ ساری نرمی ایک سیکنڈ میں غائب ہو گئی۔ او ہیلو، آج تک کوئی ایسا نہیں بنا جو مجھے ہرا سکے۔ سیریسلی؟ وہ ہنسنے لگی۔ چلو آج تمہاری یہ خوش فہمی دور کر ہی دیتی ہوں۔
اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، اب ریس یہ کون دو لوگ لگا رہے ہیں، آگے کیا ہونا باقی ہے، آخر راز کیا ہے برہان کے راتوں کو جاگنے کا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔